أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 16 تک 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے 2 چیزیں اس کائنات میں، اس دنیا میں بنیادی طور پہ پیدا فرمائی ہے، ہمیں عطا فرمائی ہے. ایک اللہ پاک کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، اور دوسرا اللہ کے آخری پیغمبر، اولین اور آخرین کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. یہ ہر انسان کے لیے ہدایت کے 2 بنیادی اہم آسان راستے ہیں. اگر خدا نخواستہ ایک صاحب ایمان کا تعلق اللہ کے کلام سے کٹ جائے یا کمزور ہو جائے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جائے، کمزور ہو جائے، تو اس کے ایمان کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ اپنے ایمان کے حفاظت کے اسباب اختیار کر لے. اب جو لوگ ان 2 نعمتوں سے محروم ہیں، یہ تو اس امت کی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے یہ دونوں نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. اب جو لوگ اس نعمت سے محروم ہو گئے، ان کے حصے میں نہیں آئی، تو انہوں نے اللہ کے کلام پر بھی اعتراض کیے، اور بے مقصد اعتراض جس کی نہ کوئی حیثیت تھی نہ کوئی حقیقت تھی، اور اللہ کے آخری پیغمبر پہ بھی اعتراض کیے، اور وہ اعتراض بھی بالکل بے ڈنگے اور بیکار تھے. تو پچھلی آیات میں آپ حضرات نے سنا کہ ان کا ایک بہت بڑا اعتراض ان کی سوچ کے مطابق یہ تھا کہ ہم اس شخص کو، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، پیغمبر اس لیے نہیں مان سکتے کہ ان کے پاس تو دنیا کے مال و اسباب کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ہماری طرح ہے، محنت کرتے ہیں، ان پہ کے پاس بھی غربت ہے، اور ان کے نہ کوئی محلات ہے، نہ کوئی باغات ہے، نہ زمینیں ہیں، نہ خادم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے کیسے مقرب اور خاص بندے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کے ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے نبوت کا منصب اسی صورت میں ملنا چاہیے جب اس شخص کے پاس دنیا کے مال و اسباب بھی ہو، جبکہ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. بلکہ جتنے انبیاء آئے ہیں سوائے 2 پیغمبروں کے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان 2 پیغمبروں کے علاوہ باقی جتنے پیغمبر دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمائے، ہر پیغمبر کی زندگی مسکنت اور تواضع کے ساتھ گزری. ان 2 پیغمبروں کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے دنیا کی حکومت سے بھی نوازا، دنیا کی بادشاہت بھی دی، ہر چیز پر حکومت دی ان کو. لیکن اکثر پیغمبروں کا سلسلہ اسی کیفیت کے ساتھ رہا.
تاکہ دنیا میں کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکے کہ بھئی یہ اللہ کے دین کا کام کیسے کرے گا جب کہ اس میں اور اس کے امتی کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اسباب کے اعتبار سے آپ دیکھیں جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو ہم جن کے پیچھے چلتے ہیں، کوئی کس کو اپنا بڑا کہتا ہے، بھئی یہ میرا قائد ہے، یہ میرے رہنما ہے، یہ میرے فلاں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ تو بیچارے بہرحال جیسا بھی ہے معاملہ ہے، لیکن اپنی سوچ کے اعتبار سے جو ہمارے عام لوگ ہیں یہ مخلص محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان سے کہہ دیا جائے کہ جی آپ کے قائد یہاں سے گزر رہے ہیں، گزرنے والے ہیں، تو کیا کیفیت ہوگی؟ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی، ہر آدمی سر اونچا کر رہا ہوگا کہ میں اپنے قائد کو دیکھ لوں، یعنی اس کی ایک جھلک دور سے دیکھنے کے لیے اس کو موقع چاہیے، یہ اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ ہاتھ ملانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، وہ اس کی بات سن لے براہ راست، یہ تو بہت دور کی کہانیاں ہو گئی ہے دوستو، یہ تو دور کی کہانیاں ہیں۔ الا ماشاء اللہ ایک فارمیلٹی اور دکھاوے کے لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ حضرات ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ مقصد، بنیادی بات یہ سمجھنی ہے کہ ہدایت کے سلسلے کی جو اصل اینٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہدایت کے لیے آنے والا ہادی اور جن پر ہدایت کرنی ہے وہ مہتدین، ان کی دنیاوی حیثیت میں اتنا بڑا فرق نہ ہو کہ آپس میں میل ملاقات کی ترتیب ہی ختم ہو جائے، اور وہ کہے کہ جی ہم تو نہیں مل سکتے، وہ تو کہاں ہم کہاں۔ اللہ پاک نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ انہی امتیوں میں سے تھے، انہی کے ساتھ رہنے والے، انہی کے مسائل معاملات کو سننے والے، انہی کی خوشی غمی میں شرکت کرنے والے، جبھی تو اللہ نے ان کے ذریعے سے ہدایت کا اتنا بڑا کام چلایا۔ ترتیب یہ ہے۔ تو ان کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ دنیا کے اسباب نہیں ہے، باغ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ آج کی جو یہ 7 آیتیں ہیں، اس میں اللہ پاک نے اس شبے کو، اس اعتراض کو دور فرمایا، اور یہ حقیقت بھی واضح کی کہ یہ ان کی صرف ایک شرارت ہے اور حق اور ہدایت کے راستے سے بے رخی ہے کہ انہوں نے بات گڑ لی کہ ہم اس کو پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے پاس دنیا کے اسباب نہیں ہیں، بلکہ حقیقت کچھ اور ہے، نہ ماننے کی وجہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آج کی آیات میں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے تبارک الذی، برکتوں والی ہے ذات اس اللہ تعالیٰ کی کہ انشاء، کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہتے، جعل لک خیرا من ذالک، تو وہ آپ کے لیے، آپ سے مراد یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ چاہتے تو وہ آپ کے لیے ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے زیادہ بہتر دے دیتے۔ یہ جو کہہ رہے نا کہ باغ نہیں ہے اور زمین نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ان کی فرمائشوں سے کئی گنا بڑھ کر اللہ آپ کو دے دیتے اپنے خزانوں سے، جنات، اور ایسے باغات دیتے، تجری من تحتها الانہار، جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ جن باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اگر اللہ چاہتے تو آپ کو محلات دے دیتے اس دنیا میں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بل کذبوا بالساعہ، یہ آپ کو اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے۔ دیکھیں اب اللہ حقیقت بیان کرنے ہیں۔ آپ کی رسالت کے انکار کی وجہ وہ نہیں ہے جو ظاہراً بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس دنیا اور دنیا کے اسباب نہیں ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت کے منکر ہے، قیامت کو قبول نہیں کرتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے زیادہ محنت اور زور اس پر تھا کہ ایک آنے والی زندگی ہے، ایک آنے والا عالم ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ بلکہ یہ لوگ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ہم نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، تیار ہے۔ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ عام آگ نہیں ہے، جب یہ لوگ اس آگ کو دیکھ لیں گے دور کی جگہ سے، سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، تو یہ اس آگ کے غصے کو
اور اس کے چیخنے چلانے کو دور سے سن لیں گے. قیامت کی آگ ایسی بھڑک رہی ہوگی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور پھر جب ان نافرمانوں کو، ان مشرکوں کو، ان منکروں کو جب اس جہنم کی ایک تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا، تنگ جگہ میں، مقرنینہ، اس کیفیت کے ساتھ کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، تو دعوا هنالک ثبورا، اس وقت یہ لوگ ہلاکت کو پکاریں گے کہ ہائے ہم پر موت آ جائے. وہ تکلیف ایسی ہوگی کہ موت کو آواز دیں گے کہ موت آ جائے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، تو ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو مت پکارو. وادعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری موتوں کو اب تم آواز دو، پکارو، اب موت نے نہیں آنا ہے، اب تو یہاں ہمیشہ رہنا ہے. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ان سے کہہ دیں جو آپ سے مطالبات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، ان سے آپ کہہ دیں اذالک خیر، اذالک خیر، کیا یہ صورتحال زیادہ بہتر ہے؟ یعنی جہنم میں ذلیل ہو کے چلے جانا یہ تمہیں زیادہ پسند ہے؟ ام جنت الخلد، یا ہمیشہ کے وہ باغات التی وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے، وہ زیادہ بہتر ہے. کانت لہم جزاء و مصیرا، جو باغات ان نیک لوگوں کا بدلہ بھی ہے، ان کا ٹھکانہ بھی ہے. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اور ان متقیوں کو ان باغات میں وہ سب کچھ ملے گا جو یہ چاہیں گے، خالدین، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ جنت کا وعدہ آپ کے رب کے ذمہ ایسا ہے، مسئولا، جو کہ پورا کیا ہوا ہے. تو ان آیات میں اللہ پاک نے حقیقت حال کو بیان فرمایا. شروع میں جیسے میں نے عرض کر دیا کہ انہوں نے پیغمبر پر اعتراض یہ کیا کہ آپ کے پاس دنیا کے ظاہری اسباب نہیں ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں معیار نہ یہ چیز ہے اور نہ یہ مناسب ہے. ہمیشہ پیغمبر اپنی امت میں سے آتے ہیں اور ان تمام کیفیات، قربانیوں سے، مراحل سے گزرتے ہیں جس سے ایک عام انسان کو گزرنا پڑتا ہے. باقی ان کا اصل کمال، ان کی اصل شان اور خصوصیت وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ اللہ پاک سے رابطہ ہوتا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے اللہ پاک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ ایک عام امتی سے کتنا اونچا درجہ اور مقام رکھتے ہیں یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس دنیا کی زندگی کے اعتبار سے نہ اللہ نے پیغمبر کے لیے یہ معیار رکھا اور نہ کسی پیغمبر نے دنیا میں ان چیزوں کو اللہ سے طلب کیا یا پسند کیا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد میں روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے پاس فرشتے کو بھیجا، ایک فرشتے کو میرے پاس بھیجا کہ جا کر میرے پیغمبر سے پوچھ لو کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو بطحائے مکہ، یعنی مکہ کی جتنی زمین ہے پوری بطحائے مکہ اور یہاں کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں گے اور یہ ہر وقت آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے. آپ یہ پسند کریں ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس فرشتے کو جواب دیا کہ میں اپنے رب سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن کھانا ملے اور ایک دن میں بھوک سے رہوں. جس دن ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوک ہو اس دن میں اللہ پاک کے سامنے صبر کروں. یہ پیغمبر کی شان ہے دوستو. اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے. اس فرشتے نے آ کے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ ان شئت نبیا ملکا و ان شئت نبیا عبدا، کہ جا کر میرے آخری پیغمبر سے پوچھ کر آؤ کہ میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو ایسے نبی بن جائے کہ آپ کے پاس نبوت بھی ہو اور آپ کے پاس بادشاہت بھی ہو. آپ نبی بھی ہوں گے،
اس دنیا کے بادشاہ بھی ہوں گے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو ایسی نبوت دی جائے کہ عبدن، جس میں عبدیت ہو، اللہ پاک کی بندگی ہو، ایک عام بندے کی طرح کی زندگی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے اشارے سے سمجھایا کہ جو تواضع والا حصہ ہے اس کو آپ اختیار فرما لیں۔ تو میں نے اس فرشتے سے کہا کہ لا، میں یہی چاہتا ہوں کہ میں وہ نبی بن کر رہوں جس میں عبدیت ہو، اور ساری زندگی اللہ پاک کی عبدیت کے اندر گزار دوں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس امت کا رخ غلط ہو چکا ہے، ہم غلط چیزوں کو معیار بنا چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہے بعض دفعہ انسان خود ایک احساس کمتری میں چلا جاتا ہے کہ بھئی میرے پاس شاید یہ چیز نہیں ہے، یہ منصب نہیں ہے، یہ عہدہ نہیں ہے، میں اگر وہاں نہیں بیٹھا، میں نے فلاں چیز نہیں دیکھی، میں فلاں جگہ نہیں گیا تو شاید میں گر جاؤں گا، نیچے ہو جاؤں گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک کے ہاں قبولیت کا معیار، قبولیت کا معاملہ وہ بالکل الگ ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا انا اجلس کالعبد وانا آکل کالعبد، فرمایا میں ایسا بیٹھتا ہوں جیسے ایک غلام بیٹھتا ہے، اور میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھانا کھاتا ہوں۔ یہ اشارہ تھا کہ اللہ پاک کو تواضع کی کیفیت، عبدیت کی کیفیت، یہ اللہ پاک کی پسند ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں دوستو، یہ اکڑنا اور ایسے پیر چوڑے کر کے چلنا اور دائیں بائیں ہونا یہ مشکل نہیں ہے، یہ اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو مل بھی جاتا ہے، لیکن اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اگر اللہ پاک دنیا دے بھی دے، دنیا کی وسعت دے بھی دیں، لیکن ان پر پھر بھی آخرت کی فکر سوار ہوا کرتی۔ اس لیے بہت سارے صحابہ مالدار بھی تھے، اللہ نے ان کو دنیا کے اعتبار سے بھی نوازا ہوا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تمام صحابہ میں سب سے مالدار صحابی یہ ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا۔ ایک وقت میں ان کے دسترخوان پہ کئی قسم کے کھانے ہوتے تھے، لوگ آ کر بیٹھتے تھے۔ تو ایک دن بیٹھے دسترخوان پر اور ان کے سامنے گوشت پکا ہوا لایا گیا، تو فوراً فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کی اس مجلس میں تھا جس میں آپ علیہ السلام کے پاس حضرت عمر آئے، اور حضرت عمر جب پہنچے تو آپ علیہ السلام نیند سے اٹھے تھے، بڑی مشہور روایت ہے، اور جس چٹائی پر آرام فرماتے تو اس کے نشانات آپ کے جسم مبارک پہ ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو رو پڑے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ جو اللہ کے دشمن ہیں، ان پر دنیا کی وسعت ہے، کشادگی ہے، ہم دین حق پر ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پر یہ نشانات یہ کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے عمر، کیا اب بھی تم اسی سوچ میں پڑے ہوئے ہو؟ ابھی بھی وہی سوچ ہے؟ پھر فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ وہ اپنی نعمتیں دنیا میں استعمال کر لے اور آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہ ہو؟ اور ہم جب اللہ پاک کے ہاں پہنچے تو یہ ساری قربانیوں کا، ان تکالیف کا مکمل بدلہ اللہ ہمیں آخرت میں دے دے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں میں اس پہ راضی ہوں۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ روایت یاد آ گئی اپنے دسترخوان پہ، تو فرماتے روتے رہے روتے رہے، فرمائے کہیں اللہ نے آخرت کی نعمتیں مجھے دنیا میں نہ دے دی، مجھ پر دنیا میں نہ کھول دی۔ تو آج ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں دوستو، ان چیزوں کی نفی نہیں کہ انسان دنیا سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے یا اچھا کھانا نہ کھائے، یا اس کے دسترخوان پہ 2-3 قسم کے کھانے اگر اس کو اللہ نے وسعت دیے، ہو سکتا ہے، کسی کی نفی نہیں، بشرطے کہ آخرت کی فکر اور آخرت کا دن سامنے ہو، یہ احساس دل کے اندر ہو۔ اور یاد رکھیں یہ احساس جب دل کے اندر ہوتا ہے تو انسان پھر انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے، متکبر نہیں بنتا۔ آج تو میرے ساتھ اگر کوئی ایسا ساتھی بیٹھ جائے جس کے کپڑے غبار آلود ہے تو مجھے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی کہ بھئی یہ کیا، یہ غریب آدمی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ میرے ساتھ آ گیا۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کوئی صف میں آ گیا تو جگہ بدل لیتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ ہم کیسے کھڑے ہو جائیں۔
یہ چیز بہت زیادہ خطرناک ہے دوستو. تو اس امت کی خصوصیت وہ یاد رکھیں عبدیت ہے، تواضع، کہ ہر وقت انسان اللہ پاک کے سامنے عاجزی والی زندگی گزار رہا ہوں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہفتے کے دن جیسے ہماری مجالس ہوتی ہے حسب ترتیب انشاءاللہ، کل بھی صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں طلباء اور آپ سب ساتھیوں کے لیے بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی. تمام ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.